جلدی کرو یار، جلدی کرو، جا رہے وہ. ایک سیاسی ایشو جو تعیناتی کے حوالے سے تھا وہ آج امید دم پذیر ہوا. کیا عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف اپوائنٹ کرتے وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا کہ جو اتحادی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آئین کے تحت پاکستان کے پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے، اور انہوں نے اپنے اس آئینی اختیار کو نہایت ہی شفاف طریقے کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور پاکستان آرمی کے 2 سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز کو چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی تقرری کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب دونوں پاک فوج کے بہترین افسران ہیں، اور یہ عمل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ صدر بھی اسی طرح اس کی آئین اور قانون کے مطابق فوری منظوری کریں گے، چونکہ پاکستان کے سلامتی اداروں اور پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنی چاہیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل ندیم رضا اپنے عہدوں کی میعاد مکمل ہونے پہ ریٹائر ہوں گے، اور ان کے بعد نئی کمانڈ جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھالے گی. اور اس طرح جیسے کہ پہلے ماضی میں ہمیں ایک تلخ تجربہ ہوا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کراچی اور پشاور کور کمانڈرز کی تعیناتی کو تقریباً 6 ہفتے کے لیے غیر یقینی صورتحال میں ڈالا گیا، اس سے ہمارے 3 جو نرو سینٹرز تھے سیکیورٹی کے وہ بہت متاثر ہوئے، ان میں بے یقینی تھی. تو ہم ملک کے دفاع کے لیے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی قسم کی بے یقینی کو نہ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے امید ہے کہ صدر مملکت اس کو نہایت ہی احسن طریقے سے اپنے فرض کو ادا کریں گے، اور تاکہ فوری طور پہ جو کمان کی تبدیلی ہے وہ اس کا عمل اچھے طریقے سے پورا پائے تکمیل کو پہنچ سکے. سر، صدر مملکت آج مشورہ کرنے لاہور، ان کا پلان ہے اگر 27 کو ریٹائرمنٹ بھی ہے، اگر وہ ڈیلے ٹیکٹکس اختیار کرتے ہیں تب حکومت کے پاس کون سا پوائنٹ ہوگا؟ دیکھیے، وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر کے صرف ان تقرریوں کو تاخیر میں ڈال سکتے ہیں، وہ ان تقرریوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، چونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو سروس ہے اس کو اس عمل کے مکمل ہونے تک جاری رکھا گیا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ سکتی اگر اس میں وہ 10 دن یا 15 دن فالتو لگاتے ہیں جس سے کوئی تبدیلی رونما ہو سکے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کو فوری طور پہ اپروو کر کے اپنے لیے بھی نیک نامی کمائیں، اور پاکستان کی سلامتی کے اور دفاع کے نظام کو بھی کسی قسم کے تنازع سے صاف رکھ کے سموتھلی چلنے دیں. لیکن اگر انہوں نے کوئی اس میں سپینر پھینکا تو وہ بلا شبہ اس سے صدر کا اپنا قد چھوٹا ہوگا، اور ان کی اپنی سیاسی جماعت جو ہے اس کے اوپر ایک اور یہ الزام لگے گا کہ وہ پاکستان کے دفاعی معاملات کو سیاست کی نظر کر رہی ہے. یہ تاثر نہیں جائے گا سر، یہ تاثر نہیں جائے گا کیونکہ جو تعلقات ہیں نئے آرمی چیف کے وہ کچھ بہتر نہیں رہے عمران خان کے ساتھ، یہ تاثر نہیں جائے گا کہ آپ نے انہیں اپوائنٹ کیا؟ دیکھیے، جو سینئر موسٹ جنرل ہے اور سیکنڈ سینئر موسٹ جنرل ہیں ان کی تقرری ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شفاف ترین تقرری تو کبھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی پسند یا ناپسند کو دخل نہیں. جو سینئر موسٹ آفیسرز تھے ان کو ان عہدوں پہ فائز کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو ہماری کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے بھی وزیر اعظم کے اس فیصلے کو سراہا ہے، اور جو پروفیشنلز ہیں دفاعی تجزیہ کار ان سب نے بھی بہترین انتخاب قرار دیا ہے وزیر اعظم کا ان عہدوں کے لیے. اچھا اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج ایک اور بھی نوٹیفیکیشن ساتھ آیا ہے کہ این او سی ہے، بلکہ کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ لینڈ کرنے کی اجازت پہ کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہے جی ایچ کیو کو. تو اس حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ جو بادل ہیں وہ چٹ گئے ہیں
اور آئندہ انتخابات جو ہیں وہ جلد ہوں گے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، جو انتخابات ہیں ان کا ایک اپنا سکیجول ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر جو بدترین سیلاب آیا ہے اس نے سندھ اور بلوچستان کے صوبوں میں جو تباہی پھیلائی ہے، کم از کم 6 ماہ درکار ہیں اس سے ان اضلاع کو بحال کرنے کے لیے کہ جو مکمل طور پہ پانی میں ڈوب گئے تھے. اور وہاں پر تو کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اس بدحالی کے اوپر لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اپنے گھر بار اور اپنے لائیولی ہوڈ کو، جو ابھی ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، انہیں کہیں جی اب آپ الیکشن میں جائیں. تو اگلے 6 مہینے تو ہمیں صرف ان سیلاب کے علاقوں میں بحالی کے عمل کو آگے بڑھانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی مارچ اپریل میں نئی مردم شماری جو ہے اس کے نتائج بھی آ جائیں گے. اور جب نئی مردم شماری آ جائے گی تو صوبہ سندھ کا بہت زیادہ اصرار ہے کہ اگلا انتخاب نئی مردم شماری کے اوپر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 ماہ درکار ہوں گے حلقہ بندی کے عمل کو کرنے کے لیے. تو اگر آپ یہ شیڈیول دیکھیں تو یہ قدرتی طور پہ اور انتظامی طور پہ اپنے اسی ٹائم فریم میں آ جاتا ہے جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. تو اس لیے خان صاحب کو بھی یہ معلوم ہے کہ جن ارلی انتخابات کا وہ اعلان کروانا چاہتے ہیں وہ عملی طور پہ، انتظامی طور پہ ممکن نہیں ہے. ان کی یہ ساری جو کوشش اور جدوجہد تھی وہ آرمی چیف کی تقرری پر حاوی ہونا چاہتے تھے یا اثر انداز ہونا چاہتے تھے. وہ ان کی بدقسمتی، ایسا کرنے میں وہ ناکام ہو گئے. تو ان کی یہ ساری لانگ مارچ جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکی. اور پاکستان کے عوام بھی اس وقت کسی منفی سیاست کا ساتھ دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ رفتہ رفتہ ان کے جو اجتماعات ہیں وہ ہلکے ہو رہے ہیں، لوگوں کی شمولیت کم ہو رہی ہے. اور جو کنٹروورسیز ان کی سامنے آئی ہیں، جس میں کہ توشہ خانہ کیس ہے، اور جس طرح جو وزیر آباد میں واقعہ ہوا اس کے گرد اس کو استعمال کرنے کے لیے، سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے لیے کوشش کی گئی، ہمارے قومی اداروں کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے اس کا اچھا نہیں منایا. کیا من پسند آرمی چیف کی تعیناتی نہ ہونے کے بعد پی ٹی آئی لانگ مارچ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، پی ٹی آئی 100 دفعہ لانگ مارچ کرے لیکن ان کے اس لانگ مارچ کو عوام کی پذیرائی اس لیے حاصل نہیں ہوگی کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے لیے معاشی لانگ مارچ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان کو سیاسی لانگ مارچ کی نہیں، معاشی ترقی کے لانگ مارچ کی ضرورت ہے جو امن، استحکام اور اتحاد کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے.